بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا خط جو ایران کے سپریم لیڈر کے نام لکھا گیا تھا حضرت کی طرف سے، تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی۔ اس ویڈیو کے اندر یہ گزارشات کی تھی کہ چونکہ ہمارے نوجوان پہلے سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، ان کا ذہن یہ بنتا جا رہا ہے، بلکہ بہت سے نوجوان تو بہت آگے بڑھ کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اصل اہل ایمان تو ایران ہی کے لوگ ہیں، اور حضرت مہدی بھی یہیں سے آئیں گے، یہی لوگ ساری دنیا کے اندر فتح یاب ہوں گے، اسلام یہیں سے پھیلے گا، اور باقی جو لوگ ہیں جو سنی ممالک ہیں یا جو سنی مسلمان ہیں وہ تو سب کے سب گمراہ ہو چکے ہیں، سب گمراہی کے دلدل میں جو ہے پھنس چکے ہیں، ایران اس کے امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ تو اس طرح کے ہیں، اس طرح کے ہیں، سب کے سب گمراہ، اس طرح کی باتیں نوجوان جو ہے بہت سے کر رہے ہیں۔ تو حضرت کا جو خط تھا، چونکہ اس کے اندر آیت اللہ خامنئی کو اس طرح سے مخاطب کیا گیا تھا، اس کے بارے میں لکھا گیا تھا جیسے جب ہمارے یہاں کسی بڑی شخصیت کا انتقال ہو جاتا ہے، جس طریقے سے ہم ان بڑی شخصیت کو یاد کرتے ہیں، ایسے ہی اس خط کے اندر آیت اللہ خامنئی کے لیے لکھا گیا تھا۔ ایران کے سپریم لیڈر کو جس طریقے سے مخاطب کیا گیا تھا، وہ بالکل اسی طرح سے مخاطب کیا تھا جیسے کسی بڑی شخصیت کو مخاطب کرتے ہیں ہم۔ تو میں نے کچھ گزارشات کر دی تھیں کہ اس سے جو ہے نوجوانوں کے درمیان میں غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اس کے جواب میں یہ تبصرہ ہے، یہ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ ہیں، ان کا نام ہے حضرت مولانا عیسیٰ بندہ الہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ تو انہوں نے یہ تحریر لکھی ہے میری اس ویڈیو کے جواب میں۔ بڑی شاندار تحریر ہے، بڑی محنت سے تحریر کو لکھا گیا ہے، اگرچہ اس تحریر کے تمام مشمولات سے اتفاق ضروری نہیں ہے، لیکن بڑی محنت سے بہرحال اس کو لکھا گیا ہے اور بڑی محنت کی گئی ہے۔ یہ وہ تحریر ہے، تو مناسب معلوم ہوا کہ اس تحریر کو بھی میں دکھا دوں۔ یہ تحریر تو ویسے تو 3-4 دن پہلے آ گئی تھی، لیکن چونکہ میں سفر میں تھا اس لیے مجھے ریکارڈ کرنے کا اس کو موقع نہیں مل سکا۔ تو یہ تحریر ہے کہ عیسیٰ زاہد کے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں پیش کردہ تجزیے کے بعد حضرت مولانا عیسیٰ بندہ الہی صاحب دامت برکاتہم کا نہایت خوبصورت، متوازن اور بصیرت افروز جواب۔ اس ساری تحریر کو پڑھ کے سناؤں گا تو ظاہر ہے بہت وقت ہو جائے گا۔ اس تحریر کا خلاصہ بس یہ ہے کہ حضرت مولانا نے جو خط لکھا ہے تو اس خط سے یہ غلط فہمی پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ ہم عقیدے میں بھی ان کے ساتھ ہیں، ہم عقیدے میں ان کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ آپ حضرت مولانا جو ان لوگوں سے کو لکھ رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گویا کہ سیاسی اور دعوتی حکمت عملی ہے حضرت کی۔ تو حضرت دعوت اور سیاستاً اور دعوتاً حضرت جو ہے ایسا کر رہے ہیں، اور اسی لیے یہ سب باتیں لکھی جا رہی ہیں۔ عقیدے میں ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس بات کی بالکل وضاحت ہو جائے کہ عقیدے میں ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے جب کوئی تحریر وغیرہ بھی لکھی جائے تو ان چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے اور ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ تحریر لکھی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اس تحریر کو دیکھ کر یہ لگنے لگے کہ گویا کہ ہمارا ماضی میں جو اختلاف تھا وہ سب کا سب جو ہے ختم ہو گیا ہے، یا تو یہ وعدے کر دیا جائے بالکل کہ ہمارا ماضی میں جو اہل تشیع سے اختلاف رہا ہے اب وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، اہل تشیع نے اپنے جو پرانے نظریات تھے ان سب سے برات کا اظہار کر لیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پکے سچے مسلمان سمجھنے لگے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پکے سچے مسلمان سمجھنے لگے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی شان میں گستاخی کرنا انہوں نے بالکل بند کر دیا ہے۔ تو یا تو یہ وعدے موقف آ جائے، قرآن مجید کی تحریف کے قائل بالکل نہیں رہے اور ائمہ کو معصوم نہیں سمجھتے ہیں، ائمہ کو جو ہے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے افضل وہ نہیں سمجھتے ہیں، تو یا تو بالکل یہ وعدے ہو جائے، یا یہ کہ اگر یہ وعدے نہیں ہیں اور یہ ہے کہ ابھی بھی ان کے عقائد اسی طرح کے ہیں، تو جب ان کو کوئی تحریر لکھی جائے یا خط لکھا جائے تو وہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، یا کہ اس کو پڑھ کر دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا ہو کہ بھائی یہ تو بزرگان دین ہی ہیں اور مشائخ ہیں، اکابر ہیں، جیسے ہمارے مشائخ اور اکابر ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہ لوگ بھی ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں بالکل واضح ہو جانی چاہیے، اس لیے کہ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریر لکھی تھی تو وہ اس وقت لکھی تھی جب حضرت بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، اتنی ہمت اور طاقت بھی نہیں تھی کہ کتابوں کی طرف مراجعات کریں، لیکن حضرت نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے بڑی محنت سے وہ کتاب تیار کی تھی۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت ہی معتدل مزاج سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے جو اس پر مقدمہ لکھا تھا اور پھر وہ ساری دنیا کے اندر عام بھی ہوئی تھی۔ تو یہ کہہ دیا جائے کہ وہ پرانی باتیں تھیں اب ختم ہو گئی ہیں،
اب کوئی لینا دینا نہیں، تاکہ ہمارے یہاں سے جو فتاویٰ نکلتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، پھر ہمارے یہاں سے جو فتاویٰ وغیرہ نکلتے ہیں ان کے اندر بھی یہ سب باتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر ایسا ہے کہ نہیں ہے بھائی عقائد کا اختلاف ہے، تو پھر کہیں بھی کوئی بھی چیز اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے یہ لگے کہ ہم اور یہ حضرات جو ہیں وہ ایک ہی جگہ کھڑے ہوئے ہیں. تو بہرحال اس تحریر کے اندر یہ صاف کیا گیا کہ ہمارا عقیدے میں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور یہ تحریر اگر میں پڑھوں گا تو ظاہر وقت ہو جائے گا، اس کو پڑھ لیجیے، اس کو میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو کے ساتھ شیئر کر دوں، یا اسی کو جو ہے روک کے آپ پڑھ لیجیے گا. بہت سی مفید باتیں ہیں اس تحریر کے اندر. ایک بات اس کے اندر یہ بھی کہی گئی ہے تحریر کے اندر کہ ہاں، ایک بات تو یہ کہی گئی کہ اگر ایک خط سے نوجوان متاثر ہو رہے ہیں تو یہ تعلیم اور تربیت کی کمزوری ہے کہ اگر ایک خط یا ملاقات سے کسی کا عقیدہ بدل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عقیدہ پہلے سے مضبوط نہیں تھا. اہل علم کا کام یہ ہے کہ نوجوانوں کو عقیدہ مضبوط سکھلائیں. یہ بالکل صحیح بات ہے، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ ایک خط سے جو ہے کسی کا عقیدہ نہیں بدلا کرتا ہے، بلکہ اس طرح کی جو تحریریں خطوط ہوتے ہیں پہلے سے جو نوجوان اپنا ذہن بنا چکے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ مفید ثابت ہوا کرتی ہیں. پہلے سے ایک آدمی اپنا ذہن بنا چکا ہے، گمراہی کی طرف جا رہا ہے، اب اس کو مزید اس طرح کی چیزیں مل رہی ہیں تو مزید وہ گمراہ ہوگا. ورنہ تو یہ بات تو صحیح ہے کہ کسی ایک خط کو پڑھ کر کسی ایک تحریر کو کوئی بھی جو ہے گمراہ نہیں ہوا کرتا، الا ہے کہ تحریر کسی اتنی بڑی شخصیت کی جانب سے ہو اور اتنی مضبوط قسم کی ہو کہ آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جائے. بہرحال اس میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں بھی تو اس میں بھی لکھا گیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں بھی تو اہل تشیع آتے رہے ہیں. تو دارالعلوم دیوبند میں تو پتہ نہیں کون کون آتے ہیں، بہت سے حضرات آتے ہیں، لیکن ان سے جو ملاقات وغیرہ کی جاتی ہے تو یہی سمجھ کے کی جاتی ہے کہ ان کو جو مخاطب کیا جاتا ہے، ان کو جو تحریریں لکھ کے دی جاتی ہیں یا جو کچھ بھی ان کے ساتھ معاملات کیے جاتے ہیں، ان کے یہی معاملہ کیا جاتا ہے کہ ہمارا اور ان کا عقائد کے اندر بہت بڑا اختلاف ہے، ہم عقائد میں ان کے ساتھ نہیں ہیں. آپ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو دیکھیے گا، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جو اثنا عشری ہیں تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے، تو صراحت کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ ان بنیاد پر ان کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے. بہرحال اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مولانا عیسیٰ بندہ الہی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کو کہ انہوں نے یہ مفید تحریر لکھی